یہ ایک ایسا راز ہے جو آج تک لوگوں کے لیے سوالیہ نشان بنا ہوا ہے۔ ایک ایسا راز جس نے مجھے جانور سے انسان بنا دیا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود میں آج تک اس راز کو کسی کے سامنے بیان نہیں کر پایا، اور نہ ہی مجھ میں اتنی ہمت تھی کہ میں اسے کسی کے سامنے کھول دیتا۔ یہ صرف چند ماہ پہلے کی بات ہے۔ میں جانتا تھا کہ وہ رات کس قدر قیامت خیز تھی، لیکن حقیقت میں وہ میری سوچ سے بھی زیادہ قیامت خیز تھی۔ اتنی قیامت خیز کہ اس نے سچ میں قیامت برپا کر دی۔ میری کی گئی صرف ایک غلطی نے ان لوگوں کو اس گناہ عظیم کی طرف راغب کیا، اور اس گناہ نے ان لوگوں کو فنا کر کے رکھ دیا۔ اس شام ہی شبانہ سے میری ملاقات ہوئی تھی، اور میں شہر سے چھٹی آیا اور عصر کے وقت تینوں دوستوں سے ملاقات کی اور شام کے وقت واپس چلا آیا۔ ان کو کہا کہ شام کا ضروری کام ہے، اس کے بعد ہی میں تم لوگوں کے پاس ملنے کے لیے دوبارہ آؤں گا۔ اب میں ان لوگوں کو ایسے تو نہیں بتا سکتا تھا کہ میں شام کو شبانہ سے ملنے والا ہوں۔ شبانہ میری منکوہا تھی اور دور پار کے رشتہ دار بھی تھے۔ رشتہ امی کی پسند سے طے پایا، لیکن شبانہ کا کردار اور اخلاق دیکھ کر میں خود کو اس سے محبت کرنے سے روک نہیں پایا۔ کوئی دھواں دار محبت نہ صحیح، لیکن میں اسے بہت پسند کرتا تھا اور سمجھتا تھا کہ بطور شریک حیات وہ میرے لیے ایک بہترین انتخاب ہے۔ ہم 4 دوستوں کا گروپ تھا اور بچپن سے ہی ہم ایک دوسرے کے ساتھ، چونکہ ہم چاروں اوکاڑا کے رہائشی تھے، دن بدن یہ دوستی گہری ہوتی چلی گئی۔ علی، باسط، ریحان اور چوتھا میں، عزیر۔ ہم چاروں کے گروپ سے کون واقف نہیں تھا؟ بچپن سے ہی ہماری دوستی اتنی پختہ تھی کہ ہم ایک دن بھی ایک دوسرے کے بنا نہیں رہ پاتے تھے۔ جیسے جیسے جوانی کی ہوا لگی ویسے ویسے شوق بھی اور سے اور ہوتے چلے گئے، لیکن میں نے جیسے ہی جوانی میں قدم رکھا، امی نے اپنی مرضی سے رشتہ دیکھا اور میرا رشتہ طے کر دیا۔ میں نے ہمیشہ اپنی زندگی اور دوستی میں ایک حد مقرر کی ہوئی تھی، اس لیے دوستوں کو یہ تو معلوم ہو گیا کہ میرا رشتہ طے ہو گیا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہوا کہ کس سے اور کیسے۔ ویسے بھی شبانہ ایک بہت ہی بہترین کردار کی لڑکی تھی۔ آج تک نکاح سے پہلے میں نے بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ نامحرم لڑکوں سے پردہ کرتی تھی اور اس کی یہ فطرت مجھے بے حد پسند تھی۔ کچھ عرصہ تک ہماری منگنی رہی اور اس کے بعد امی نے میرا نکاح شبانہ سے کر دیا۔ نکاح کے بعد شبانہ سے میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس سے ملاقات کروں۔ میں اب اس کا محرم تھا اور اسے جاننا میرا حق بنتا تھا، اس لیے میں نے ایک آدھ بار چھوٹی بہن کے ہاتھ یہ پیغام بھی بھیجا، لیکن اس کی جانب سے کوئی بھی مثبت جواب نہیں ملا۔ میں نے اس روز کے بعد اسے تھوڑی ہی دیر دیکھا تھا اور سفید رنگ کے عروسی لباس میں ملبوس وہ پرکشش صبا حجاب دلہن بہت باحیا اور شرمیلی تھی۔ اس کا نکھرا نکھرا روپ میرے دل میں سما گیا۔ اس رات دوست مبارکباد کے لیے گھر پر آئے اور اصرار بھی کیا کہ ہمیں بھی بھابھی سے ملواؤ، لیکن میں نے ان سے منہ پہ ہی کہہ دیا کہ میں تم لوگوں کی بھابھی سے ابھی تک خود نہیں مل پایا، تمہیں کس طرح ملواؤں؟ یہ کہہ کر میں نے شبانہ سے میل ملاپ بنایا، اور ہماری محبت کس طرح چلی مجھے اپنی اس غلطی پر بہت پچھتاوا رہے گا۔ اس شام میں نے بہن کے ہاتھ شبانہ کو خفیہ طور پہ اس کی ہمسائی انیکا کے گھر بلا بھیجا۔ انیکا میری بہن کی بہترین دوست تھی اور بہت ہی کھلا سا ماحول تھا۔ ان کے شبانہ کے پاس موبائل نہیں تھا اور نہ ہی اس گھر میں موبائل رکھنے کی اجازت تھی۔ اس نے میری بہن کو کہا کہ وہ رات گئے باہر نکلے گی، کیونکہ تب تک ابا سو جاتے ہیں اور امی اسے جانے دیتی ہیں، کیونکہ امی جانتی ہیں انیکا کے گھر اس کا کبھی کبھار آنا جانا ہوتا ہے، اور ویسے بھی وہ اس بات سے مطمئن تھی کہ ہمارے درمیان ایک نیک رشتہ ہے جو ہمیں کبھی بھی بھٹکنے نہیں دے گا۔ اس شام مجھے ریحان کی بھی کال آئی۔ اس نے کہا کہ آج رات تمہارے لیے ایک بہترین سا انتظام کیا ہے، ہماری دعوت اور پارٹی کو اٹینڈ کر لینا۔ میں نے حامی بھر لی، لیکن میں نے کہا کہ میں 10 بجے کے بعد ہی آؤں گا۔ یہ سردیوں کی راتیں تھیں اور سردیوں کی راتیں 10 بجتے اچھا خاصا اندھیرا چھا جاتا ہے، بلکہ یہ کہنا بجا ہوگا کہ آدھی رات تو 10 بجے بجتے ہی گزر جاتی ہے۔ شہروں میں پھر بھی رات گئے تک چہچہاہٹ ہوتی ہے، لیکن گاؤں کی بات الگ ہے۔ گاؤں میں 8 بجے رات کو مکمل ویرانی چھا جاتی ہے، اور سردیوں کی رات تو 8-9 بجے یوں گمان ہوتا ہے جیسے کہ یہ محلہ نہ ہو، کوئی جنگل ہو، سنسان اور ویران۔ میں اس رات تقریباً 9 بجے انیکا کے گھر موجود تھا، اور انیکا کے بھائی سے میری اچھی خاصی بنتی تھی اور وہ لوگ بھی بہت ملنسار تھے۔ مجھے امید تھی کہ 10 بجے تک شبانہ بھی آ جائے گی، اور نہ صحیح میں اسے ایک نظر تو دیکھ لوں گا۔ یہ محبت بھی عجیب رشتہ ہوتا ہے
جی بھر کے باتیں نہ صحیح، جی بھر کے دیکھ لینے سے ہی دل کی خواہش کسی حد تک مکمل ہو جاتی ہے۔ لیکن مجھے بیٹھے بیٹھے تقریباً 11 کا ٹائم ہو گیا اور شبانہ نہیں آئی۔ مجھے اندر ہی اندر اس پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ یقیناً وہ ابا کے ڈر سے نہیں نکل پا رہی ہوگی۔ وہ ابا کو کہہ بھی تو سکتی تھی کہ میں عزیر سے بات کرنا چاہتی ہوں یا عزیر سے ملنے کے لیے جا رہی ہوں۔ کم سے کم میری طبیعت تو اتنی اجازت دیتی تھی۔ اندر ہی اندر مجھے ابا پر بھی شدید تپ چڑھی ہوئی تھی، جو کہ اب ہمارے ہونے والے سسر صاحب تھے۔ 11 بجے تک ان کا انتظار کرنا کافی طوالت کا وقت تھا، اور اب اس سے زیادہ ان کے گھر میں بیٹھے رہنا اخلاقیات کے خلاف تھا۔ اس لیے میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے اٹھایا اور کافی دیر گلی میں کھڑا رہا کہ شاید وہ آ جائے، لیکن وہ نہیں آئی۔ میں نے موبائل جیب سے نکالا تو سائلنٹ پر لگے موبائل میں تقریباً دوستوں کی 36 کالز تھیں۔ میں نے اکتا کر سوچا کہ شاید اب ان کی ناراضگی بھی شروع ہو جائے گی۔ ایک تو دن بھر کا سفر، پھر 10 بجے تک بیٹھ کر شبانہ کا انتظار، اور اس کے بعد مایوسی۔ میری طبیعت میں تھکاوٹ واضح تھی۔ میں نے باری باری 7 دوستوں کے نمبر پر کالز کی، لیکن ان کے نمبر بند تھے۔ بالآخر اکتا کر میں نے صبح ہی ان کو منانے کا پروگرام بنایا اور گھر کی طرف چلا گیا۔ شاید ہم نے میرے لیے کسی دعوت کا انتظام کیا ہو، لیکن اب چونکہ وہ نمبر نہیں اٹھا پا رہے تھے اور بہت لیٹ بھی ہو چکی تھی، اس لیے ہو سکتا تھا کہ پروگرام کینسل ہو چکا اور وہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے ہوں۔ میں بھی اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ جب رات کے آخری پہر میرے نمبر پر کال موصول ہوئی، میں نے بند ہوئی آنکھوں کو بمشکل کھولا اور دیکھا ریحان کا نمبر سکرین پر جگمگا رہا تھا۔ یہ ریحان مجھے اس وقت کیوں کال کر رہا تھا؟ میں نے بیزار ہو کر کال کاٹ دی اور موبائل سائڈ پہ رکھ دیا۔ جب ایک بار پھر آنے والی کال اور اس کے بعد بار بار کالز، بالآخر میں نے موبائل اٹھا کر یس کا بٹن دبایا اور کان پہ لگاتے ہوئے بولا کہ ہاں بولو۔ میری آواز میں نیند کا خمار اور بیزاریت واضح تھی۔ جب سامنے سے آتی ہوئی ریحان کی آواز نے مجھے بری طرح اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کی آواز میں ہکلاہٹ اور چیخ۔ وہ بار بار مجھے کہہ رہا تھا کہ باہر آؤ، باہر آؤ، مسجد میں آؤ، مسجد میں آؤ، اور میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کس قدر بےہودہ مذاق ہے۔ میں نے غصے میں آتے ہوئے کہا کہ ریحان اگر یہ کوئی مذاق ہے تو بہت بےہودہ مذاق ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے رات کے اس پہر۔ لیکن تب تک کال کاٹی جا چکی تھی۔ آج مجھے اس بات کا شدید پچھتاوا ہوتا ہے، کاش اس وقت میں اٹھ کر چلا جاتا اور اس کی باتوں کو مذاق نہ سمجھتا۔ میں نے 1-2 بار کوشش بھی کی کہ اٹھ کر دیکھوں، لیکن میری ان کی عادتوں سے میں واقف تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ آدھی رات کو یوں ہی ڈرامے بازیاں کرتا ہے اور پھر ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ صبح میں جیسے ہی اٹھا، اس منحوس خبر نے میرا استقبال کیا جسے سن کے میرے پیروں تلے سے زمین بھی نکل گئی۔ یہ ایک ایسی خبر تھی جس نے میری روح کو ہلا کے رکھ دیا اور پوری کہانی مجھ پر واضح ہوتی چلی گئی۔ میرا نام عزیر ہے اور میرا تعلق اوکاڑا سے ہے۔ میں 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی، اکلوتا اور بڑا بھائی۔ امی اور ماں باپ بہنوں کے علاوہ اگر کوئی اور رشتہ تھا تو وہ یہی 3 دوست جن سے میری ساری زندگی تھی اور جنہوں نے میری زندگی کو اجاڑ دیا۔ آج بھی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اس راز کو، اور میں اس راز کو اپنے اندر یوں تہوں میں دفن کیے ہوئے ہوں کہ کسی کے سامنے کچھ بھی نہیں بول پاتا۔ ہمارے درمیان بچپن سے ہی بہترین دوستی تھی۔ علی اور باسط دونوں بھائی تھے اور ریحانہ ان کا ہمسائے۔ ہمارے گھر محلے کی باہر والی سائڈ پہ تھے اور اس کے بعد محلے کی آبادی ختم ہو جاتی تھی، یعنی کہ ہمارے گھر ڈیرے نما گھر تھے۔ متوسط گھرانے سے تعلق۔ باسط اور علی بس 2 ہی بھائی، اور ان کے ابا محنت مزدوری کرتے تھے اور ریحان کے ابا کی اچھی خاصی زمین، میرے ابا درزی اور تھوڑی بہت زمینیں۔ امی بھی اس گھر میں سلائی کا کام کرتی تھیں، سو گزر بسر بہت بہترین طریقے سے ہو رہی تھی۔ ہم نے بنیادی تعلیم حاصل کی اور میں فوج میں بھرتی ہو گیا، اور جیسے ہی میری جاب ہوئی ادھر سے میری ماں نے دن رات رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ پہلے پہل تو سب کچھ ٹھیک تھا، جب میرے دوستوں کو اور میری جوانی کی خطرناک ہوا نے اپنی لپیٹ میں نہیں لیا۔ وہ ایسی خطرناک اور زہریلی ہوا تھی جس نے ہم چاروں کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ ہمیں سمجھ نہیں لگی جب ہماری زندگی کی دلچسپیاں کھیلوں سے ہٹ کر عورتوں اور لڑکیوں میں چلی گئیں۔ محلے کے باہر بیٹھ کر آئے روز لڑکیوں کو دیکھنا، پھر چھیڑنا ہمارا پسندیدہ مشغلہ بنتا چلا گیا۔ یہ ایک صبح کا واقعہ تھا اور ان دونوں کی بات ہے جن دنوں ہماری آوارہ گردی کے واقعے عروج پر تھے۔ ان دنوں ریحان کا میل ملاپ قریبی محلے میں کسی لڑکی کے ساتھ بنا رہا۔ ویسے تو یہ ہمارے درمیان عام
اور معمول کی بات تھی کہ ہم اپنی ایسی عادتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے۔ ریحان نے ہم سب کو بھی بتایا، بلکہ کئی بار اس سے ملنے کے لیے ہمیں ساتھ لے کر گیا۔ اس صبح اس نے ہمارے دوستوں کے بیچ وہی قصہ چھیڑ دیا اور اس لڑکی کی باتیں کرنے لگا، اور یہ بھی کہا کہ آج شام کو میں اس سے ملنے جا رہا ہوں، اس لیے تم لوگ بھی میرے ساتھ ہی آنا۔ علی اور باسط تو فٹ سے تیار تھے، ان کے گھر کا کچھ ماحول بھی ایسا ہی تھا، کہیں آنا جانا ہوتا تو ان کو بنا کسی چوں چراں کے اجازت مل جایا کرتی تھی، اور دونوں ایک دوسرے کے ہمراز بھی تھے، سو ماں باپ کو مکمل یقین تھا۔ مسئلہ میرا اور ریحان کا تھا۔ ریحان کے گھر میں اچھی خاصی سختی اور پابندی کی جاتی، اور میرے گھر میں اماں کو تو میں پھر بھی چکنی چپڑی باتوں سے بہلا لیتا، لیکن ابا حضور کسی صورت نہیں مانتے تھے، اور ریحان کے بات سن کر ہم دونوں کو خاصی پریشانی بھی لاحق تھی کہ کسی صورت ہمیں ماں باپ سے اجازت مل جائے وہ ہمیں لے کر جانا۔ گو کہ اس کی ملاقات صرف ہوتی ہے، لیکن پھر بھی یہ قسم کا بھائی چارہ تھا کہ ہم لوگ بھی اس کے ساتھ ہی جاتے، مبادا وہ کسی مشکل میں نہ پھنس جائے۔ اور اس دن عصر کے وقت میں نے امی کے کانوں تک یہ بات ڈال دی کہ رات کو علی اور باسط کا ایک دوست ہے اور قریبی رشتہ دار بھی، جو ہمیں اپنی شادی کی خوشی میں پارٹی دے رہا ہے، اور ہم چاروں آج رات کو کچھ دیر کے لیے وہاں جائیں گے۔ اماں نے کہہ دیا کہ باپ سے پوچھ کر جانا، جہاں جانا ہو، لیکن ہم نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اماں کو بہلا لیا، اور اماں نے ہمیں ابا سے اجازت لے دی۔ اس شام وقت ہم لوگ محلے کے باہر جمع ہوئے اور پھر مقررہ وقت تک وہیں پہ انتظار کیا۔ جب اچھی خاصی رات ڈھل چکی تھی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، اور اس وقت ہم پیدل ہی اس قریبی محلے کی جانب چل دیے، جو کہ ہمارے محلے سے کچھ ہی دوری پہ واقع تھا۔ جب ہم وہاں پہنچ گئے تو ہم کچھ فاصلے پہ ہی انتظار کے لیے بیٹھے رہے، اور ریحان اس لڑکی سے ملنے کے لیے مقررہ جگہ پر چلا گیا جہاں پر اس نے آنا تھا، لیکن اس دن شاید ہمارا مقدر ہمارا ساتھ نہیں تھا۔ ریحان اور اس لڑکی کو کسی نے دیکھ لیا، اور نہ صرف اس کو پکڑ لیا بلکہ واویلا بھی مچا دیا، اور ریحان کو بچانے کے چکر میں ہم سب پکڑے گئے۔ لڑکی کے بھائیوں نے ہم چاروں کو پکڑ کے بند کر دیا اور خوب دھلائی کی۔ ہماری بدنامی تو ہوئی سو ہوئی، لیکن اب ان کی شرط یہ تھی کہ ہمارے گھر والوں کے آنے کے بعد ہی وہ ہمیں یہاں سے جانے دیں گے۔ ریحان کو اس لڑکی سے کسی حد تک دل لگی بن چکی تھی، اور اسے اس حالت میں بھی اپنے ساتھ ساتھ اس کی فکر تھی، لیکن فی الحال ہم سب کو اپنی اور اپنی عزت کی فکر تھی، اور پھر اس عزت افزائی کے بعد گھر سے ہونے والی بدنامی کی فکر تھی۔ صبح تک یہ واقعہ ہر جگہ مشہور ہو گیا، اور یہ گاؤں کی بات تھی، کوئی شہر کی بات نہیں تھی کہ ایک گھر میں رہتی اور ایک ہی گھر میں ختم ہو جاتی۔ عموماً گاؤں میں جب ایک بار ایسی واردات ہوتی ہے تو پھر ارد گرد والے تمام لوگ متوجہ ہو کر ایسی وارداتوں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ان سب میں سے میرا حال برا تھا، کیونکہ میں ابا کو جانتا تھا۔ ان لوگوں نے ہمارے گھروں تک پیغام پہنچا دیا تھا کہ تم لوگوں کے لڑکے ہمارے پاس ہیں، اگر آ کر لے جاؤ۔ سب کے والدین آئے، آ کر منت سماجت کی، لیکن میرا باپ نہ آیا۔ ہمارے شرم کے وہ کس منہ سے یہاں تک آتا اور کیا کہتا۔ ان لوگوں نے میری مزید مار کٹائی کی اور پھر مجھے ایسے ہی بھیج دیا۔ شام تک تو میں شہر کے باہر آوارہ گردی کرتا رہا، لوگوں کے سامنے نہ گیا۔ جب رات ڈھلے میں دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوا اور صحن میں کھڑے میرے باپ سے میری ملاقات ہو گئی۔ ابا کو بھی شاید معلوم تھا کہ میں گھوم پھر کے دوبارہ گھر میں ہی لوٹنا ہے، اس لیے وہ رات بھر میرا انتظار کرتے رہے۔ ابا میری جانب چلتے ہوئے آئے۔ میں ابا کے ڈر اور شرمندگی سے زمین میں گڑتا چلا گیا۔ اب بالکل ابا میرے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، کچھ دیر مجھے دیکھتے رہے، پھر میرے بازو کو پکڑا اور کمرے کے اندر لے گئے۔ کمرے کے اندر لے کر گئے اور ابا نے جیسے کمرے کا دروازہ کھولا، کمرے میں سوئی ہوئی میری بہنیں اور میری ماں اٹھ گئیں۔ مجھے اس وقت اتنی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ وہ میرا عین جوانی کے دنوں میں پہلا واقعہ تھا جس نے مجھے ماں باپ کی نظروں میں گرا دیا تھا۔ ابا نے انگلی اٹھا کر تینوں بہنوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ایسی حرکتیں کرنے سے پہلے مجھے ان تینوں کے بارے میں بتا دے، میں نے ان تینوں کا کیا کرنا ہے۔ اور میں بے اختیار ابا کے پیروں سے لپٹ گیا، روتے ہوئے بولا کہ ابا مجھے معاف کر دیں، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس سے آپ کی عزت خراب ہو۔ ابا نے مجھے پیروں سے اٹھایا اور گلے لگا لیا۔ وہ واقعہ میرے لیے کافی ثابت ہوا، اور اس کے بعد میں نے توبہ کر لی کہ کسی ایسے کام میں ساری زندگی نہیں پڑوں گا۔ جلدی میری جاب ہو گئی اور میں شہر چلا آیا۔ ان دنوں سے دوستوں سے آج بھی میری ویسی ہی تھی، ان تینوں کی باتیں سنتا، ان تینوں کے بےہودہ کاموں پہ کہہ کے لگا کر ہنستا، لیکن کبھی ان کے کسی بےہودہ کام میں میں نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ تینوں محلے کے آوارہ گردیوں میں یوں گھلے کہ ان کا نام
اس طرح کے تمام واقعات میں سر فہرست لیا جاتا اور محلے میں کوئی بھی ایسا واقعہ ہوتا ان تینوں کا نام نہ آتا. یہ ناممکن تھا. میں ابھی ان کی صحبت کو چھوڑ تو نہیں پایا، لیکن پھر بھی میں نے خود کو کافی سدھار کر ان کاموں سے محفوظ کر لیا. میں ہمیشہ یہ سوچتا کہ گھر میں 3 بہنیں ہیں، میرے کیے گئے کاموں کے لیے کل کو میری بہنوں کو بدلے چکانے پڑیں گے، اور میں ہرگز نہیں چاہتا تھا. آئے روز وہ تینوں کسی نہ کسی لڑکی کے چکر میں ملوث رہتے. پہلی بات کہ وہ کماتے نہیں تھے، اور اگر کماتے بھی تو ان چکروں میں یوں اڑاتے کہ گھر والے بھی بے بس تھے. میں نے کافی بار ان لوگوں کو سمجھانے کی بھی کوشش کی، لیکن باسط مجھے اکثر ہنستے ہوئے کہتا کہ تو جنٹل مین بن گیا ہے، اب ہم نہ جنٹل مین بنے ہیں، ہمیں زندگی انجوائے کرنے دے. اور میں خاموش ہو جاتا. ان لوگوں کو سمجھانا ناممکن تھا. میں ایسے ہی آتا، چھٹیاں گزارتا، واپس چلا جاتا. جب ایک بار میں آیا اور اماں نے مجھے شبانہ کے متعلق بتایا، اماں نے مجھے بتایا کہ شبانہ کو وہ پسند کرتی ہیں اور شبانہ سے میرا رشتہ کرنا چاہتی ہیں. محلے کی کافی ساری لڑکیاں ایسی تھیں جن کا امیج بہت خراب تھا. روز کسی نہ کسی لڑکی کے چرچے میں اپنے کسی دوست کی زبانی سنتا رہتا. اس لیے میرا ارادہ تھا کہ شادی کسی اور ہی محلے میں کروں گا، اور کسی شریف اور نیک لڑکی سے. لیکن اماں کی خواہش تھی کہ میں شبانہ کے ساتھ ہی تمہارا رشتہ طے کرنا چاہتی ہوں. ایک روز رات کو ہم ان کے گھر پر گئے. جب ان کا گھر، ان کا گھریلو ماحول، ان کے والدین کا مزاج دیکھ کے میں واقعی حیران رہ گیا. اچھے لوگ، بہترین تربیت کرنے والے والدین ہر جگہ پائے جاتے ہیں. نکاح سے پہلے شبانہ نے شرط رکھی تھی کہ نہ ہی وہ مجھے دیکھے گی اور نہ ہی میں اسے دیکھوں گا. اماں نے مکمل چھان بین کر کے مجھے تسلی دے دی تھی کہ لڑکی واقعی بہت خوبصورت اور بہت ہی تمیزدار اور باحیا ہے، اور مجھے اماں پہ پورا بھروسہ تھا. میں اماں کی پسند کو کبھی بھی نہیں ٹھکرا سکتا تھا. اور اس رات دوستوں نے مجھ سے پوچھا کہ سنا ہے شادی کر رہا ہے تو؟ جب باسط میری طرف بڑھا اور بولا کہ بھابھی کا اگر بایو ڈیٹا نکلوانا ہو تو ہماری مدد لے سکتے ہو، اور زندگی میں پہلی بار میں نے اسے پیچھے جھٹک دیا. اس رات مجھے اس کی بات پر بے انتہا غصہ آیا، اور اس رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی پرسنل زندگی میں ان کو کبھی نہیں گھسنے دوں گا. دوست ہیں اور عیاشیاں مل کر ہی کریں گے، لیکن بیوی کے معاملات میں ان کو دخل اندازی کرنے کا کوئی بھی حق نہیں ہے. یہ میرا نظریہ تھا اور اسے میں نے پہلے دن ہی سے اپنا لیا. اس رات ان تینوں کو بھی سمجھ آ گئی کہ انہوں نے صرف مجھ تک محدود رہنا ہے اور مجھ سے منسلک رشتوں میں نہیں گھسنا. اور پھر ایسا ہی ہوا. اماں نے اچھی خاصی چھان بین کی اور میری منگنی کر دی. منگنی تک بھی ہمارے درمیان کوئی رابطہ نہیں رہا اور نہ ہی ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا. بہنوں سے اس کی تعریف سنتا تو اس کو ستانے کے لیے کہہ دیتا کہ ہاں اب تو تمہیں اچھی لگنی ہے، کچھ ہی دنوں تک تم لوگ ہی اس کے گلے شکوے لے کے میرے پاس آ جاؤ گی اور وہ میری بات سے خفا ہو جائے گی. کہتی کہ بھابھی تو بہت اچھی ہیں، ہم تو کبھی بھی ان کے گلے شکوے نہیں کریں گے، بلکہ آپ کی شکایتیں ان کو سنائیں گے. میں نے جانے اس لڑکی میں ایسا کیا تھا جو اس نے میرے تمام گھر والوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا. دن بدن ان سے ملنے کی، اسے دیکھنے کی خواہش ہونے لگی، اور کچھ ہی دنوں میں میرے والدین نے شادی کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا. لیکن اس کے والدین ابھی تک شادی کرنے پہ راضی نہیں تھے، اور دونوں طرف سے یہ طے پایا کہ نکاح کر دیں اور کچھ ہی عرصے کے بعد رخصتی بھی کر دی جائے گی. میں دل میں بہت خوش تھا. اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی اس خوشی کو میں نے بھرپور طریقے سے انجوائے کیا. انہوں نے کہا اور وہی مقررہ تاریخ کو صبح تیار ہو کر میرے ہونے والے سسرالیوں کے ہم گھر پہنچ گئے. اس روز بھی اس لڑکی نے پردے کا مکمل اہتمام کیا تھا، اور درمیان میں بچھائے گئے پردے کو میں نے نکاح کے بعد ہی پار کیا. میں نے جیسے ہی گھونگھٹ اٹھایا اسے ایک ہی نظر میں دیکھ کے میں حقیقت میں اس کا گرویدہ ہو چکا تھا. میں پلک جھپکنا بھی بھول گیا. سفید رنگ کے حجاب میں اس کا پر نور اور دمکتا ہوا چہرہ، بے اختیار ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. نہ جانے میں نے ایسی کون سی نیکی کی تھی جس کا پھل وہ تھی. اور اس کے بعد نہ ہی میں نے اس سے کوئی بات کی اور نہ ہی میں نے اس کو دیکھا. وہ ایک نظر بھی اچھا خاصا کمال کر چکی تھی. میں نے اپنا موبائل اپنی بہنوں کو دیا. انہوں نے کچھ تصاویر لی اور میری تصاویر ہی اس کی متاع یاد سمجھ کر میں نے سنبھال لی. میرے دوست بھی میری خوشی میں بہت خوش تھے. انہوں نے پہلی نظر میں میرے تاثرات دیکھ کر کہہ دیا کہ حقیقت میں تمہیں بھابھی بہت پسند آئی ہے. اور میں مسکرا کے رہ گیا. حقیقتاً ایسا ہی تھا. عائشہ میری امی کی پسند تھی اور امی کی پسند واقعی لاجواب تھی. میں جہاں پر تو چلا گیا، لیکن میرے دل کے کونوں میں ہمیشہ عائشہ سے ملنے کے لیے خواہش تڑپتی رہتی. کئی بار تو میں آیا اور واپس چلا گیا، کئی بار،
کیونکہ جھجک کی وجہ سے نہ ہی میں خود کسی سے کہہ پایا اور نہ ہی کسی نے مجھے وہاں جانے کے لیے کہا۔ جب ایک روز میری بہن سارا میرے پاس آئی، کہنے لگی بھائی بھابھی کبھی آپ کے متعلق پوچھتی ہیں۔ میری دوست انیکا کے ہاں بھی کبھی کبھی بھابھی اور میری ملاقات ہو جاتی ہے، اور ہم تو ویسے ہی آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی بھابھی کے متعلق نہیں پوچھا۔ اب میں ان سے کیا بتاتا کہ میں تو خود اسے جاننے کے لیے بے حد بیتاب ہوں۔ میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی بھائی کیا بھابھی سے ملنا چاہتے ہیں؟ اور مجھے لگا جیسے میری ایک دیرینہ خواہش پوری ہونے والی۔ میں نے اس بات سے سر ہلایا اور وہ چہکتے بولی کہ یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، میں نیکا کے گھر آپ کے ساتھ جاؤں گی اور بھابھی کو بھی وہاں بلا لیں گے، آپ ان سے مل لیجئے گا۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا، لیکن اس نے اسی شام وہ گھر دکھایا۔ میں اس کے ساتھ اس کی دوست انیکا کے گھر پر گیا اور وہیں پر شبانہ کو بھی بلوا لیا۔ اسے معلوم بھی نہیں تھا کہ میں ادھر آیا ہوا ہوں۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو اس نے کالے رنگ کا حجاب اور چادر لے رکھی تھی۔ مجھے دیکھ کے ٹھٹک کے رک گئی، میں بھی اسے دیکھ کے جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ میری بہن جلدی سے آگے بڑھی اور مسکراتے ہوئے بولی کہ بھابھی آپ پریشان نہ ہو، بھائی آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اور پھر باہر چلی گئی۔ اور ایسے ہی میرے سامنے وہ کھڑی تھی، شاید اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور وہ جھجکتے ہوئے جا کر صوفے پہ بیٹھ گئی۔ شاید ہم پہلی بار ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ میں نے کچھ رسمی سی گفتگو کی اور پھر اسے پوچھا کہ کیا آپ میرے ساتھ خوش ہیں؟ اس کا بات کرنے کا انداز مجھے بہت پسند آیا اور بہت شائستگی سے ٹھہر ٹھہر کر مجھ سے بات کرتی رہی۔ اس کی باتوں سے مجھے اتنا اندازہ ہو گیا کہ وہ بھی مجھے پسند کرتی اور شاید اسی لیے مجھ سے بات کر رہی تھی اور ملنے پر رضامند تھی، کیونکہ اب ہمارا نکاح ہو چکا تھا اور ہم میاں بیوی تھے۔ اس نے مجھے بتا دیا کہ وہ شادی کے بعد بھی کسی بھی نامحرم سے نہ ہی ملے گی اور نہ ہی بات کرے گی، اور میں بھی یہی چاہتا تھا کہ میں اس حد تک محدود رہوں اور وہ بس مجھ تک محدود رہے۔ میں نے کسی کو بھی اس ملاقات کے متعلق نہیں بتایا، خاص کر اپنے دوستوں کو۔ میں اپنی بیوی کے متعلق کچھ بھی نہیں بتاتا تھا، کیونکہ میں ان کی چھچھوری طبیعت سے خوب واقف تھا اور نہ ہی کبھی انہوں نے مجھ سے اس معاملے پہ اصرار کیا تھا، اور پھر ہماری ملاقات کا سلسلہ یوں ہی چل نکلا۔ ہم کبھی کبھار تھوڑی دیر کے لیے وہیں پر مل لیا کرتے، کیونکہ ان کے گھر جانے پر بھی کوئی ممانعت نہیں تھی، لیکن اس کے اور میرے ابا ایک ہی مزاج کے مالک تھے، اس لیے ہم گریز کرتے تھے۔ شبانہ کا میری زندگی میں آتے ہی میری زندگی کا انداز بدل گیا۔ وہ ایک نیک ہمسفر تھی جس نے میرے لیے خود کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا، اور میں بھی چاہتا تھا کہ اس کی امانت میں کبھی بھی خیانت نہ کروں۔ مجھ میں صرف اسی کا حق تھا۔ میری زندگی میں اچھا خاصا بدلاؤ آیا ہوا تھا۔ اس نے مجھے یہی کہا تھا کہ میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ بس آپ میرے لیے وفادار رہیں، اور میں اس کی امیدوں پہ پورا اترنا چاہتا تھا۔ اس دن میں ڈیوٹی پر تھا اور شام میری دوستوں سے بات ہوئی۔ ہم ہمیشہ شام کو ہی بات کیا کرتے تھے اور دن بھر کی کہانیاں ایک دوسرے کو سناتے۔ اب میری باری باری باتوں سے بات کی، اس بار بھی ان کا ٹاپک ایک لڑکی تھی۔ مجھے اس کے پیچھے وہ تینوں اپنا ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے تھے، لیکن فی الحال مجھے ان کی باتوں میں دلچسپی نہیں تھی۔ بس ان کا دل رکھنے کے لیے میں غائب دماغی سے ان کی بات سن لیا کرتا تھا۔ روز ہی مجھے اس کے متعلق بتاتے تھے اور کہتے ریحان نے اسے مارکیٹ میں دیکھا ہے، بہت عمدہ لڑکی ہے، اور اب ہر حال میں انہیں اس سے ایک تعلق قائم کرنا تھا۔ کچھ دن اس کے ساتھ مل کر عیاشیاں کرنی تھی اور پھر اسے چھوڑ کر کسی اور لڑکی کے پیچھے چل پڑنا تھا۔ تینوں کی حرکتیں بھی ایک جیسی تھیں، اور پھر شو میں ایک قسمت تھی، ان دونوں نے ایک فیکٹری میں کام شروع کر دیا، لہٰذا اب گھر والوں کو بھی انہیں روک ٹوک کرنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ ان کے بقول اب وہ کام کرتے تھے۔ کئی دنوں تک وہ اس لڑکی کے پیچھے پڑے رہے، اور پھر ایک دن مجھے کال کی تو بہت غصہ تھا ریحان۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس لڑکی نے نمبر مانگنے کی وجہ سے سب کے سامنے تھپڑ مار دیا، اور وہ ہر حالت میں اسے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ کسی کی زندگی برباد نہ کرو، چھوڑو، کوئی اور ڈھونڈ لو، چھوڑو اور کوئی اور ڈھونڈ لو، لیکن یہ اس کے لیے بہت بڑی بے عزتی کی بات تھی۔ کئی دنوں تک وہ اپنے غصے کی آگ بگولا ہوتا رہا۔ کافی دنوں تک میری ان سے بات نہ ہوئی، کیونکہ میری پوسٹنگ ایک اور جگہ ہو گئی تھی جہاں تک بات کرنے میں کافی ایشوز تھے۔ تقریباً 6 ماہ بعد ہی مجھے چھٹی ملنی تھی، اور 6 ماہ تک میرا کبھی کبھار ہی ان سے رابطہ ہوتا اور فقط چند منٹوں کی بات ہوتی، حال حوال لیتے اور خداحافظ۔ گھر والوں سے بھی بس اتنی ہی بات ہوتی تھی۔ میں سب سے ملنے کے لیے، خصوصاً شبانہ کے لیے کافی بے چین تھا، اور کئی بار میں نے چھٹی لینے کی کوشش بھی کی، لیکن 6 ماہ سے پہلے مجھے کسی صورت بھی چھٹی نہیں ملی، اور جب چھٹی ملی تو میں بہت خوش تھا۔
لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ عارضی خوشی بھی مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھننے والی ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہاں پہنچتے ہی ایک قیامت میری منتظر ہوگی، جسے جھیلنے کے بعد میں کہیں کا نہیں رہوں گا اور میری زندگی اس حد تک بدل جائے گی۔ اس شام میں ان سے ملا، لیکن صرف کچھ دیر کے لیے۔ وہ بھی ہر صورت رات کو ملنا چاہتی تھی اور بہت ہی ضروری بات بتانے والی تھی، لیکن میں شام کے وقت شبانہ سے ملاقات کرنے کے بعد ہی ان سے ملنا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ان کی ضروری بات لڑکیوں کے بارے میں ہوگی، پھر آؤں کسی نہ کسی بےہودہ حرکت کو مزے کے ساتھ سنانا چاہتے ہوں گے، لیکن فی الحال مجھے ہر حال میں شبانہ کا ملنا تھا۔ لیکن اب سوچتا ہوں کہ کاش میں ان کی بات سن لیتا۔ انسان بھی بہت جلد باز پیدا ہوا ہے اور اپنی جلد بازی میں نے اپنا کتنا بڑا نقصان کر لیا۔ کاش میں ان وقت ان کی بات سن لیتا، ان کے ارادوں کو جان لیتا اور ان کی اس حرکت سے سختی سے ٹوک دیتا تو شاید اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا۔ لیکن شاید یہ سب کچھ مقدر میں لکھا جا چکا تھا۔ پھر انہوں نے اپنی مقدر کو اپنے ہاتھوں سے سیاہ کر دیا۔ اس رات کی کہانی میں بھی نہیں جانتا تھا، لیکن اس کے نتائج مجھ پر اتنے بھیانک تھے کہ میں دل تھام کے رہ گیا۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ قسمت یوں بھی پلٹ سکتی ہے۔ میں اپنے سامنے ان کو جس حال میں دیکھ رہا تھا وہ بیان کرنا ناممکن تھا، اور اس کے بعد میں کتنے ہی دنوں تک اس حالت میں رہا جیسے کہ مجھ سے قوت گویائی چھن گئی ہو، جیسے کہ مجھ میں بولنے کی سکت ہی نہ رہی ہو۔ میں اس قدر پریشان حال تھا کہ میں سوچ بھی نہیں پا رہا تھا کہ مجھے کس قسم کا فیصلہ لینا چاہیے۔ ارد گرد کے محلوں میں، اپنے محلے میں ہر طرف افراتفری تھی، ہر طرف ان کا واقعہ تھا، ہر زبان پر انہی کا نام تھا۔ لوگ مجھ سے حقیقت جاننا چاہتے تھے، لوگ جانتے تھے کہ شاید میں ان کے بارے میں جانتا ہوں اور لوگوں کو بتا سکتا ہوں، لیکن میری کیفیت یوں تھی کہ میں سب کچھ جانتے بوجھتے بھی اس قدر انجان بن گیا کہ مجھے لگا میرا دماغ معاف ہو جائے گا، میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی سلب کر لی گئی۔ میں خود بھی قصوروار تھا، کافی حد تک قصوروار تھا۔ میں خود بھی اس شام میں اٹھا اور میں نے ان دونوں ہاتھوں کو ہیجانی کیفیت میں دیواروں پہ مار مار کے زخمی کر دیا۔ میرے گھر والے دوڑتے ہوئے آئے، میری اس حالت کو دیکھ کے مجھے سنبھالنے لگے۔ وہ سمجھ سکتے تھے کہ میں کس کیفیت سے گزر رہا ہوں۔ اس رات ابا میرے پاس آئے، کہنے لگے میں جانتا ہوں تم کس کیفیت سے گزر رہے ہو، لیکن پیسے کی طرف نظر دوڑاؤ تو تم خود بھی قصوروار ہو۔ کیا تم سمجھتے ہو کسی نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے؟ اگر مقدر تباہ کرنے میں مقدر کا اپنا ہاتھ ہے تو کوئی تمہارا بھی ہے۔ کافی دیر تک ان کی باتوں کو میں سوچتا رہا، پھر وہ فیصلہ کر ڈالا جس فیصلے کی مجھ سے کسی کو بھی امید نہیں تھی، اور اگلے چوتھے روز ہی شبانہ میرے کمرے میں موجود تھی۔ نہ جانے میں خوش کیوں نہیں تھا، حالانکہ اپنی محبت کو پا لینے کے بعد، اسے اپنی بیوی کے روپ میں اپنے کمرے میں دیکھ لینے کے بعد شاید میں اتنا خوش ہوتا کہ خوشی سے سرشار ہوتے ہوئے اسے اپنے اندر سمیٹ لیتا۔ لیکن آج میں ویران نظروں سے اسے بیڈ پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہا تھا، وہ کھوکھلی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے ایک نظر بیڈ پہ پھیلی ہوئی اس کی ٹانگوں کو دیکھا، اس کے چہرے کے زخموں کو دیکھا۔ اللہ جانے مجھے یقین کیوں نہیں آ رہا تھا۔ میں اس کے سامنے بیڈ پر لیٹ گیا اور اوندھے منہ کتنی ہی دیر پڑا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے خود ہی بات کا آغاز کیا اور کہنے لگی، میری طرف دیکھیے عزیر، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ میں نے اسے کہا کہ جاؤ اور چینج کر کے سو جاؤ، لیکن اس نے میرا منہ اپنی جانب موڑا اور سب کچھ میرے سامنے کھولتی چلی گئی۔ اس کی زبان سے ایک ایسی حقیقت نکل رہی تھی جو میرے حواسوں پہ چھاتے ہوئے مجھے سن کر نہیں سکت رکھتی تھی، اور میں حقیقت میں بھی سن ہو چکا تھا۔ ایک بت کی مانند میں اس کی تمام باتوں کو سنتے جا رہا تھا اور وہ بولتی جا رہی تھی۔ میں یقین بھی نہیں کر سکتا تھا حقیقت اس قدر بھیانک ہو سکتی ہے۔ ہمارے گھر کا ماحول شروع سے ہی سخت اور مذہبی تھا، حتیٰ کہ باہر جانے کی اور کسی بھی نامحرم سے بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ سے رشتہ ہونے کے بعد میں نے آپ کو پھر بھی نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی بات کرنے کی گنجائش تھی، نہ ہی آپ کے متعلق کبھی کسی سے کچھ پوچھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ جب بھی میں آپ کے بارے میں کسی سے پوچھوں گی تو ابا میری جان لے لیں گے، کیونکہ ابھی تک آپ میرے لیے نامحرم ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود مجھے ابا کی پسند پر بے حد یقین تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ جتنے بھی سخت دل ہیں، لیکن وہ اپنی بیٹیوں کو کبھی بھی کسی اندھے کنویں میں نہیں دھکیلیں گے۔ وہ میرے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے ضرور سوچ سمجھ کر کریں گے، اور یہی سوچ کر میں نے آپ سے رشتے کے لیے حامی بھر لی۔ جب آپ کا اور میرا نکاح ہوا اور آپ نے مجھے ملنے کی خواہش ظاہر کی
تو میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سوچ کر حامی بھر لی کہ آپ میرے شوہر ہیں اور آپ کا حکم ماننا مجھ پر واجب ہے۔ میں چاہتی تھی کہ کبھی بھی آپ کی نافرمانی نہ کروں، اور یہ بھی جانتی تھی کہ کبھی ابا کو معلوم بھی پڑ جائے تو وہ مجھ پر غصہ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے۔ لیکن شاید میں نے ابا کے اصولوں کے خلاف جاتے ہوئے بہت بڑی غلطی کر لی۔ ہمارے گھر میں جہیز بنانے کی تیاریاں شروع تھیں۔ اس روز اماں نے مجھے کہا کہ میں مارکیٹ میں ان کے ساتھ جاؤں اور کڑھائی کرنے کے لیے مناسب کپڑا اور ڈیزائن منتخب کر لوں۔ میں ان کے ساتھ چل پڑی۔ ہم شاپ سے نکل رہے تھے جب وہ اوباش لڑکے شاپ میں داخل ہوئے۔ میں نے ان کو پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ مجھے گھورتے رہے، اس کے بعد کافی دیر تک ہمارا پیچھا کرتے رہے اور پھر خود ہی واپس چلے گئے۔ میرے لیے یہ معمول کی بات تھی، کیونکہ آئے روز ایسے لڑکے اپنی آوارہ گردیوں کو لے کر ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک بار پھر اماں کے ساتھ قبرستان جاتے ہوئے، جہاں ہر جمعرات کو ہم دادا جان کی قبر پر قرآن خوانی کرنے کے لیے جاتے، وہ لڑکے ہمارے راستے میں ملے اور پھر انہوں نے اپنا معمول بنا لیا۔ وہ ہر جمعرات کو کہیں نہ کہیں پائے جاتے اور یوں گھور گھور کر دیکھتے رہتے جیسے ابھی نگل جائیں گے۔ پہلے بھی ہمیں گھر سے کام نکلنے دیا جاتا تھا۔ میں نے یہ بات اس خوف سے کسی کو نہیں بتائی کہ اگر میں نے یہ بات بتا دی تو پھر گھر سے نکلنا بالکل ختم ہو جائے گا۔ ہر زندہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی باہر نکلے، باہر کے ماحول کو دیکھے اور اپنی زندگی میں تھوڑا سا سکون لے آئے، کیونکہ میں اپنے گھر کے ماحول سے بھی بہت خوش اور مطمئن تھی، لیکن پھر بھی کبھی کبھار دل چاہتا تھا کہ باہر کی فضا میں نکلوں اور سانس لوں۔ اور اسی حصول کے لیے میں ہر جمعرات کو قبرستان اور اماں کے ساتھ کبھی کبھار مارکیٹ چلی جایا کرتی تھی، کیونکہ اب اماں کو آئے روز گھٹنوں کا درد رہنے لگا تھا۔ میں خریداری کے دوران ان کو تجویز بھی دیتی، پھر سامان کو بھی اٹھا کر گھر لے آتی۔ وہ لڑکے مکمل طور پہ میرا پیچھا کرنا شروع کر گئے تھے، لیکن کبھی بھی میں نے ان کو اپنے گھر یا گھر کے آس پاس نہیں دیکھا۔ لیکن شاید انہوں نے میرے آنے جانے پہ نظر رکھ لی۔ ہماری پچھلی گلی میں انیکا کا گھر ہے اور ہمارا اور ان کا آپس میں آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ابا بھی کافی حد تک ان کے پڑھے لکھے گھرانے پہ اعتماد کرتے ہیں اور ہمیں ان کے گھر آنے جانے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ اس روز مارکیٹ سے واپس آئے جب وہ لڑکے میرے پیچھے پیچھے آئے اور میرے ذہن میں ایک تجویز آئی۔ میں کبھی بھی ان کو اپنے گھر تک نہیں آنے دینا چاہتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ جب وہ میرے گھر کا پتہ دیکھ لیں گے تب ہو سکتا ہے وہ ابا کی نظر میں آ جائیں اور بدنامی پورے محلے میں ہو جائے۔ ابا کی سختی سے مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ میں نے اماں کو باتوں میں لگایا کہ میں اور انیکا کے گھر چلی گئی، یہ ظاہر کرتے ہوئے جیسے یہی میرا گھر ہے، اور میرے پیچھے آتے ہوئے اس لڑکے نے بھی یہی محسوس کیا کہ شاید یہی میرا گھر ہے اور میں ادھر سے ہی آتی جاتی ہوں۔ اس کے بعد شاید انہیں یقین ہو گیا کہ یہ میرا گھر ہے، پھر انہوں نے بھی کبھی گھر تک میرا پیچھا نہیں کیا۔ میں اس بات سے تو مطمئن تھی کہ چلو اب وہ گھر تک تو نہیں آئیں گے۔ ایک روز مارکیٹ میں پھر اماں کی نظر بچا کر اس نے میرے ہاتھ کو چھوا اور میں نے سختی سے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ اماں ہماری طرف متوجہ نہیں تھی۔ میں حقیقت میں ان لڑکوں سے بہت خوفزدہ تھی۔ ان دنوں میں آپ کا آنا جانا بھی ختم ہو گیا اور میری آپ سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ میرے ذہن میں یہی تھا کہ جب بھی آپ سے ملاقات ہوگی میں ان کے حوالے سے آپ کو ضرور بتاؤں گی، لیکن شاید یہ سب کچھ میرے مقدر میں لکھا تھا۔ جب کئی ماہ تک میری آپ سے ملاقات نہ ہوئی، ان لڑکوں نے مجھے بے حد خوفزدہ کر دیا تھا۔ آتے جاتے وہ میرے راستے میں پائے جاتے، کبھی کبھار اماں کے ساتھ مارکیٹ یا قبرستان جاتے ہوئے اگر دیکھتے تو مختلف طرح کے اشارے کرتے اور ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتے۔ میں ان سے اس قدر خوفزدہ تھی کہ میں نے اکیلے گلی میں نکلنا چھوڑ دیا، حتیٰ کہ میں اب اماں کے ساتھ بھی ادھر ادھر آنا جانا کم کر دیتی۔ ان کے ڈر کی وجہ سے کبھی کوئی بہانہ کرتی اور کبھی کوئی بہانہ نہ کرتی، لیکن اماں بوڑھی تھیں، پھر اکیلی مجبوری تھی۔ میرا باہر جانا کام کے حوالے سے، میں امی کے ساتھ نہ جاتی تو اماں کام ہی نہیں کر پاتی تھی، اور جب جاتی تو ان لڑکوں کی نظر میں آ جاتی۔ وہ کوئی نہ کوئی جملہ کسنے سے باز نہیں آتے تھے۔ ایک دن تو حد ہو گئی، اس لڑکے نے اماں کے سامنے آتے ہی میرا راستہ روک لیا اور مجھ سے نمبر مانگنے لگا۔ میں جانتی تھی کہ اماں نے دیکھ لیا ہے، میری معمولی آزادی پہ مکمل پابندی لگ چکی ہے۔ مجھے بےحد غصہ آیا۔ میں نے غصے میں ہی اس کو تھپڑ مار دیا اور ارد گرد کے لوگ ہماری طرف متوجہ ہوئے تھے۔ اماں دل تھام کے رہ گئی۔ میں نے چیختے ہوئے اسے کہا کہ دفع ہو جاؤ تم یہاں سے، میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ آوارہ گرد انسان، آخر چاہتے کیا ہو تم مجھ سے؟
کب سے میں دیکھ رہی ہوں کہ تم ہمارا پیچھا کر رہے ہو. میری اس وقت کچھ بھی مجھے ہوش نہیں تھا کہ لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. وہ زہریلی نظروں سے میری جانب دیکھتا رہا اور پلٹ کر واپس چلا گیا. پھر ایسا ہی ہوا. اس روز کے بعد میرے باہر جانے پہ مکمل پابندی لگ گئی. شاید اماں بہت خوفزدہ ہو چکی تھیں. اماں نے ابا سے بات کی اور اس رات ابا نے میرے باہر نکلنے پہ مکمل پابندی لگا دی. میں دیر تک روتی رہی. نہ جانے یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے. یہ کس طرح کسی کی عزت کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں. مجھے شدت سے آپ کا انتظار تھا اور میں چاہتی تھی کہ جب بھی آپ آئیں گے میں آپ سے ضرور ذکر کروں گی. جب اس رات مجھے آپ کے آنے کی اطلاع ملی میں بہت خوش تھی اور عصر کے وقت ہی مجھے پیغام ملا اور میری کوشش تھی کہ میں شام کو کچھ دیر کے لیے آپ سے ضرور مل لوں. میں آپ سے یہ معاملہ ڈسکس کرنا چاہتی تھی لیکن کافی دیر تک ابا وہیں موجود رہے اور ابا مطالعے میں مشغول رہے اور میں اس انتظار میں تھی کہ ابا سو جائیں اور آپ سے ایک بار ملاقات ہو جائے تاکہ آپ کو اس معاملے کے متعلق بتا دوں. ابا کے سوتے سوتے کافی وقت گزر گیا. کافی دیر ہو چکی تھی اور میں نہیں جانتی تھی کہ ابھی آپ میرا انتظار کر رہے ہوں گے یا نہیں, لیکن میں چاہتی تھی کہ ایک بار آپ سے ملوں اور یہی سوچ کر میں اس رات گھر سے نکلی. یہ میری بدقسمتی تھی. میں نہیں جانتی تھی کہ میری بدقسمتی یوں میں چوراہے پہ مجھے گھیر لے گی, میری زندگی کو برباد کر کے رکھ دے گی. میری بیوی مجھ سے یہ ساری باتیں مجھے بتا رہی تھی اور میرے ذہن میں وہی وقت چلنے لگا. میرے ذہن میں ریحان کی ساری باتیں آ رہی تھیں. کیسے اس نے میرا نمبر مانگا. کاش میں نے اس وقت جانچ پڑتال کر لی ہوتی. وہ لوگ میری پیٹھ پیچھے میری ہی بیوی کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, میری عزت پہ ڈاکہ ڈال رہے تھے. اور اس رات جیسے ہی شبانہ گھر سے نکلی انہوں نے شبانہ کو گھیر لیا اور رات کے اندھیرے میں اسے گھسیٹتے ہوئے قریبی عمارت میں لے گئے, بنا سوچے سمجھے کہ وہ عمارت میں اس کی عزت اچھال رہے ہیں جہاں پر عبادت کے لیے جایا جاتا ہے. میں اس گھر میں اس کا انتظار کرتا رہا اور وہ میری پیٹھ پیچھے پامال ہوتی رہی. ریحان نے اس کی عزت کو پامال کر دیا اور اسے بدلہ لینے کے لیے اسے وہیں پہ لٹکانے لگا جب وہ اس کے چنگل سے نکل کر لڑکھڑاتی ہوئی اپنی جان بچا کر باہر کی طرف بھاگی. عین اسی وقت مسجد کی چھت ان تینوں پر گری اور شاید خدا کو بھی معصوم لڑکی کی عزت کی پامالی اور اپنی عبادت گاہ کی بے حرمتی پہ شدید غصہ آیا تھا. انہوں نے اس رات مجھے کال بھی کی تھی. شاید وہ مجھے اس بارے میں بتانا چاہتے تھے یا وہاں پر بلانا چاہتے تھے. اور اسی رات مسجد کی چھت گری اور وہ تینوں اس کے نیچے آ کر ہلاک ہو گئے. شبانہ کسی نہ کسی طرح اپنے گھر پہنچ گئی اور اپنی پامال عزت کو تار تار حالت میں دیکھ کر اس کے والدین پر گویا قیامت ٹوٹ پڑی. لیکن بدنامی کے ڈر سے انہوں نے اس بات کو واضح نہ کیا. جب صبح لوگ مسجد میں گئے, مسجد کی حالت دیکھ کر, ان تینوں کی ادھڑی ہوئی موت کو دیکھ کر لوگ سمجھ ہی نہ پائے کہ حقیقی واقعہ کیا ہے. اس روز میں ان تینوں کی اچانک موت پر اور اس قدر ظالم موت پر چیخ چیخ کے رو رہا تھا اور پورے محلے میں قیامت برپا تھی. لیکن کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ حقیقت اور اصلیت کیا ہے. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لوگ اس طرح مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے اور میں ان کے غم میں بری طرح نڈھال تھا. جب تک کہ مجھے شبانہ کے والد ملنے نہ آئے, وہ مجھے روتے ہوئے حقیقت بتا رہے تھے اور میں سن بیٹھا تھا. اور یہ مقدر نے میرے ساتھ کس طرح کا مذاق کیا تھا. ایک طرف میری بیوی تھی جس سے میں بےحد محبت کرتا تھا اور جس کے کردار کی گواہی میں خود دیتا تھا, اور دوسری طرف میرے ہی بد کردار دوست تھے جنہوں نے میری ہی عزت کو اچھال کے رکھ دیا. میں نہیں جانتا کہ ان کو موت کے وقت بھی اس بات کا علم تھا کہ نہیں کہ انہوں نے اپنے دوست کی عزت پہ ہاتھ ڈالا, لیکن میرا دل کہیں نہ کہیں ان کے مقافات پر مطمئن ہو گیا. اس کے والد نے سب کچھ میرے سامنے کھول کے رکھ دیا. کوئی بھی بات میرے سامنے ڈھکی چھپی نہیں تھی اور میں پھر بھی خاموش بیٹھا تھا کہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں بتاتا کہ وہ میرے ہی دوست تھے. اور مجھ سے کئی بار وہ اس معاملے کا ذکر کرتے رہے, لیکن میں ہی بہرا بن گیا اور اپنی عزت کو پامال کر بیٹھا. میں نے سب کچھ ختم کر دیا اپنے ہاتھوں سے. اس سب میں شبانہ کی کوئی غلطی نہیں تھی. میں نے اپنا دل بڑا کرتے ہوئے شبانہ کو اپنی بیوی تسلیم کرتے ہوئے رخصت کروا لیا, کیونکہ میرا دل اسی بات پر مطمئن تھا شاید میں اسے کبھی بھی نہ بتاؤں کہ اس کی عزت کو تار تار کرنے والے میرے ہی دوست تھے. اب آپ لوگ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو میری کہانی کیسی لگی اور کیا یہ فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط. مجھے شبانہ کو اپنا لینا چاہیے یا پھر چھوڑ دینا چاہیے.